Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is me Inayat Afridi and welcome back to my podcast The Inayat Dialogue. تو آج کی جو پوڈکاسٹ ہے اس میں میرے ساتھ ہے پروفیسر ڈاکٹر فخر الاسلام, currently serving as a professor at Qurtuba University, Peshawar, and sir is also shouldering responsibility as editor of IPS Islamabad's biannual research journals Policy Perspective, also serving as editor literary and current affairs magazine Chirag Rah Islamabad. He's also a member board of governors Hamdard University Karachi, also keynote speaker at Hamdard Thinkers Forum Khyber Pakhtunkhwa, and sir is also as a member board of governors APAC Pakistan, and lastly as a member board of governors Pakistan Study Centers University of Balochistan. So sir, I brought some questions sir in this podcast, but before that sir میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں sir for being with me on this podcast sir. Sir, the first question in that podcast کہ پاکستان اسٹڈی کے اگینسٹ جو سر مسکنسیپشنس ہے سر, یا جو فالس نیریٹیو یا جو پروپیگینڈا ہے سر, سو وٹ از یور ٹیک آن دس سر, اینڈ ہو از بیہائنڈ دس نیریٹیو سر, ہو از پروموٹنگ دس پروپیگینڈا سر؟ سو آپ کو تھوڑا سر اس کو ایلیبوریٹ کرے سر. عنایت افریدی صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ٹائم نکالا, اور ویلکم سر. یہ جو سوال ہے اس کا بہت زیادہ ٹھنڈے دل کے ساتھ اور بڑی پازیٹیولی اس کا جائزہ لینا ہوگا. جی سر. دیکھیے, پاکستان جو ہے یہ ایک جمہوری ملک ہے, یہاں پہ پلورلسٹک ایک سوسائٹی ہے ہر لحاظ سے. صحیح. لینگوسٹکس کے لحاظ سے بھی پلورلسٹک سے, اور پولیٹیکلی بھی پلورلسٹک سے, اور آئیڈیالوجیکلی بھی. رائٹ. تو اگر کسی کو پاکستان کے آئیڈیا سے محبت ہے تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے, اور اگر کسی کو محبت نہیں ہے تو وہ بھی اپنی جگہ, بس یہ اس کا حق ہے. صحیح. لیکن اپنے پسند اور ناپسند میں حقائق کو تروڑ مروڑ کر نہیں پیش کرنا چاہیے. اسی بات کی طرف میں آ رہا ہوں. صحیح سر. دیکھیے, جب پاکستان اسٹڈیز پر الزام آتا ہے تو دو چیزوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے. ایک ہے ٹیکسٹ بکس, اور ایک ہے پاکستان کی ہسٹری. صحیح. فریڈم کی ہسٹری اور گزشتہ 78 سالوں کی ہسٹری. رائٹ. ان دونوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی ٹیکسٹ بک میں کوئی واقعاتی غلطی ہے تو کہتے ہیں ہاں یہ تو پاکستان کی تاریخ ساری غلط ہے. حالانکہ ٹیکسٹ بک میں غلطی ہو سکتی ہے. صحیح. میں آپ کو بتا دوں, ایک بار مجھے خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ والوں نے بلایا. صحیح. کوئی غالباً 8th کلاس کے معاشرتی علوم کی کتاب کو ریویو کرنا تھا. اچھا. اس کتاب میں اتنے بلنڈرز تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مثال کے طور پہ بہت سارے تھے, لیکن ایک میں بتاؤں گا کہ انہوں نے لکھا تھا کہ لندن کے مشہور مقامات, لندن شہر کے مشہور مقامات. صحیح. تو اس میں کیمبرج بھی لکھا تھا اور آکسفورڈ بھی, حالانکہ یہ دونوں الگ شہر ہیں. صحیح سر. اور کافی فاصلے پہ ہے لندن سے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ لندن شہر کا ایسا ہے. جیسے آپ پشاور کے بارے میں یہ لکھے کہ پشاور کے اہم مقامات چارسدہ, نوشہرہ اور صوابی, تو لوگ ہنسیں گے. یہ ہمارے معاشرتی علوم کی کتاب میں یہ بات لکھی گئی تھی, جس کو میں نے چینج کر دیا. میں نے یہ واویلا نہیں کہ اوہ یہ تو پاکستان کی تاریخ غلط ہے. کسی غیر معیاری قسم کے ایڈیٹر نے یا رائٹر نے لکھا ہوگا, ان کو پتہ نہیں ہوگا, تو میں نے ٹھیک کر دیا. اور میں نے رپورٹ کر دی اس کو ٹیکسٹ بک بورڈ کے انتظامیہ کو. صحیح سر. تو اگر ٹیکسٹ بک بورڈ میں غلطیاں ہو سکتی اور ہیں بھی, اور اس کی وجوہات میں نے بتا دی کہ ایسے لوگ لکھتے ہیں, سفارش کی وجہ سے جاتے ہیں. صحیح. تو مثال کے طور پہ میں نے ورلڈ بینک سے ٹریننگ لی ہے کریکولم ڈیولپمنٹ میں. میں ایچ ای سی کے نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی کا
10 سال سے زیادہ ممبر رہا ہوں، لیکن مجھے کبھی خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ نے نہیں بلایا کہ آپ آ جائے ہمارے کسی کتاب کو ریویو کرے، اور جن کے نام لکھے ہوئے ہیں ان کتابوں پہ بندے کو ہنسی آتی ہے. صحیح سر. تو اصل میں یہ ان لوگوں کی وجہ سے، بد انتظامی کے لیجئے، سفارش کے لیجئے، جس نے کتابوں کے ٹیکسٹ بک بورڈ کے معیار کو خراب کر دیا ہے. ہسٹری کا جہاں تک تعلق ہے تو دیکھیں پاکستان کی ہسٹری، فریڈم موومنٹ کی ہسٹری 3 قسم کے بڑے واقعات کا مجموعہ ہے. نمبر 1 ہندو مسلم ریلیشنز. یہ جو تحریک چلی ہے یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تعلقات کی بنیاد پہ چلی ہے. اس کا بہت اہم حصہ تھا. کبھی دوستانہ رہے تعلقات اور کبھی اختلافات بھی آئے. صحیح. جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم لکھنؤ پیکٹ کی بات کریں تو وہ کیا تھا، دونوں کے درمیان دوستی تھی اور دوستی کا معاہدہ تھا. صحیح. جیسے ہم اگر یہ دیکھ لیں کہ 1919 میں جو تحریک خلافت چلی تو وہ دوستی اور اتحاد کا ماحول تھا. لیکن پھر اور موقع ایسے آئے جیسے 1905 کی تقسیم بنگال ہے، اور 1930s میں 40s میں کچھ واقعات ایسے آئے جس میں ان کے اختلاف رہا. So اس لیے ہندو مسلم ریلیشن از اے ویری ویری امپورٹنٹ آسپیکٹ آف فریڈم موومنٹ. دوسرے واقعات کا مجموعہ جو ہے وہ مسلمانوں کی اپنی جدوجہد، جو انہوں نے ہندو سے علیحدہ ہو کر وہ جدوجہد کی ہے. اس کے بھی کئی چیزیں میں آپ کو ابھی انگلیوں پہ گن کر بتا سکتا ہوں کہ یہ واقعات ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں نے اپنے بل بوتے پہ یہ تحریک چلائی. تیسرا جو حصہ ہے وہ انگریزوں نے وقتاً فوقتاً پارشل کچھ الاؤنسز، کچھ کنسیشنز دینے کی کوشش کی، اور وہ سلسلہ شروع ہوا ہے سائمن کمیشن سے، وہ سلسلہ شروع ہوا ہے کیبنٹ مشن پلان میں، وہ سلسلہ جو ہے آگسٹ آفر 1930 میں آئے ہیں. مختلف اس کی بھی ایک لسٹ ہے. صحیح. تو یہ تینوں واقعات کا جو مجموعہ ہے اس میں جھوٹ کہاں سے ہے؟ کس جگہ جھوٹ ہے؟ کیا لکھنؤ پیکٹ جھوٹ ہے؟ کیا پارٹیشن آف بنگال جھوٹ ہے؟ کیا 1937 کے الیکشن اور اس کے نتیجے میں بننے والی حکومتیں جھوٹ ہیں؟ سب سچ ہے. اس لیے ان کو جھوٹ کے نا ذرا اپنی جہالت دنیا پہ عیاں کرنا ہے کہ جی میں یہ تو جھوٹ ہے. اب آپ مجھے کہتے، میں آپ سے کہتا ہوں میرا نام فخر الاسلام ہے، میں مالاکنڈ کا رہنے والا ہوں، میں پشاور یونیورسٹی میں رہا، میں اب خرطب، آپ کہتے آپ جھوٹ کہہ رہے تو مجھے تو حیرت ہوگی اور آپ پہ بھی لوگ ہنسیں گے کہ کیا کہہ رہے. تو یہ رویہ ہے. اچھا اس میں آپ کو بتا دوں، ٹیکسٹ بک جب لکھی جاتی ہے تو اس میں کچھ چیزوں کو اسٹیٹ، جو بھی اسٹیٹ ہو، چاہے وہ امریکہ کی اسٹیٹ ہو، ہندوستان کی ہو، بنگلہ دیش کی ہو یا پاکستان کی، اس میں دیگر چیزوں کے علاوہ 3-4 چیزیں انکلکیٹ کی جاتی ہے نئی نسل کے ذہنوں میں. ایک ہے پیٹریاٹزم، ایک ہے نیشنلزم، ایک ہے ہیروئزم کہ ہمارے ہیروز کون تھے. صحیح. ان 3 چیزوں میں امبیلنس ہو سکتا ہے. اچھا. ان 3 چیزوں میں بعض اوقات ایگزیجریشن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ملک کر رہا ہے. صحیح. تو اگر پاکستان کر رہا ہے تو کیا جرم کر رہا ہے؟ میں اپنے چھوٹے بچوں کو اگر پڑھانا چاہوں تو میں ان کو کسی اور کے اتل کو اور کسی اور کے ہیرو کو سامنے لا کر پیش کروں، یا میں اس کو سامنے قائد اعظم کو پیش کروں گا، یا جنہوں نے تحریک پاکستان میں ایک لمبی لسٹ ہے جنہوں نے کام کیا ہے تو میں تو ان کو پیش کروں گا. بالکل سر. میں ان کو پاکستان کے اتحاد کی بات کروں گا، یا میں ان کو جو ہے کسی سیاسی لیڈر کی طرح جو ہے ان کو ڈویژن کی بات کروں گا. تو یہ بچوں کو اسی طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک تھیوری ہے. اچھا. یہ ولیم بگلے ایک مشہور امریکن اسکالر ہے، فلاسفر ہے، ان کی ایک تھیوری ہے ایسنشلزم ان کریکولم ڈیولپمنٹ. رائٹ. کہ ایک ایسی تھیوری کہ جس میں آپ دیگر چیزوں کے علاوہ یہ چیزیں جو میں نے 3 بتا دی اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ اقدار، وہ بھی آپ اسٹوڈنٹ کے ذہنوں میں انکلکیٹ کریں گے. سو اس لیے آج اگر کسی کو یہ اعتراض ہے کہ جی اس میں تو 1965 کے جنگ میں جو ہے انہوں نے فوج کو جو ہے نا بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، یا انہوں نے قائد اعظم یا اس کے کچھ لوگوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے،
یا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں فصلیں اچھی ہوتی ہے، تو کیا کریں؟ ہم ان کو کہہ دیں کہ فصلیں اچھی نہیں ہوتی. بھئی بچے ہیں، ان کو آہستہ آہستہ جب جائیں گے اور آپ جیسے ہو جائیں گے بڑے، پھر لکھے، کرٹیسزم کرے، کتابیں لکھے، پوڈ کاسٹ کرے، ایگزیکٹلی ٹیلی ویژن پہ آئے، تو یہ چیزیں. اچھا اس میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں. صحیح سر. سب سے بڑی تباہی ایک آدمی نے مچائی ہے، رائٹ. اس کا نام ہے کے عزیز. کے عزیز سر. اس نے ایک کتاب لکھی ہے دا مرڈر آف ہسٹری. ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ بس ایک چیز کی طرف جو ہے بھاگتے ہیں. ہمارے ہاں پشتوں میں ایک ضرب المثل ہے کہ اگر کتا کوئی آپ سے کہے کہ کتا تو آپ کا کان کاٹ کے لے گیا، تو آپ پہلے اپنا کان ذرا چیک کریں کہ واقعی کاٹ کے لے گیا یا آپ کتے کے پیچھے بھاگیں گے. ہم کتے کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم اپنے کان کو ہاتھ نہیں لگاتے. رائٹ سر. اس کتاب میں جو غلطیاں ہیں، اس کتاب میں جو بلنڈرز ہیں، اس کتاب میں جو بچگانہ باتیں ہیں، وہ تو وہ بندہ بتا سکتے جس نے اس کا ریویو کیا ہو. میں نے کیا ہے اس کا ریویو. اچھا ماشاء اللہ سر. میرے پی ایچ ڈی کے ایک اسکالر نے اس پہ کام کیا اور میری نگرانی میں کام کیا، اور وہ پیپر 40 پیجز کا ایک پیپر سوشل سائنسز آرکائیول جرنل میں مارچ 2026 میں چھپا ہے، جس میں ہم نے اس کتاب کی دھجیاں اڑائی ہیں. مثال کے طور پہ اس کتاب میں انہوں نے غلطی یہ کی ہے کہ ٹیکسٹ بک میں کوئی غلطی اس کو نظر آ گئی ہے تو اس نے کہا یہ تو پاکستان کی ہسٹری خراب ہو گئی، یہ تو پاکستان کی ہسٹری گڑبڑ ہے. بھائی ٹیکسٹ بک میں غلطی ہے، اس کو ٹھیک کرو نا. آپ نے بڑا اچھا کیا کہ ٹیکسٹ بک کی غلطیوں کو سامنے لائے ہیں، یہ اچھا کام کیا ہے، صحیح، تھینک یو فار دیٹ. لیکن آپ نے غلطی کی کہ سویپنگ جرنلائزیشن کر کے اس سے پاکستان کی ہسٹری کو مشکوک بنایا. تو جناب علی بعض سیاسی پارٹیوں نے اپنے کارکنان کے لیے جو ہے وہ اسٹڈی سرکلز کی، اور ایک ایسا بندہ وہ لائے کہ جس نے کتاب دیکھی بھی نہیں تھی. اس نے کہا جی یہ 14 اگست کو پاکستان کی آپ کیوں مناتے؟ تو 15 اگست کو پاکستان کی آزادی کا دن منانا چاہیے. یہ 23 مارچ کا جو دن ہے یہ تو 24 مارچ کو قرارداد منظور ہوئی تھی، اور اس طرح بے شمار باتیں ہیں. تو ہم نے اس کا بڑا صحیح طریقے سے جائزہ لیا، تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا، ان تھیوریز کی روشنی میں اس کتاب کا کریٹیکل ایک انالیسس کی. ہمارا کنکلوژن یہ ہے کہ اس کتاب میں یہ اچھی اٹیمپٹ ہے. صحیح. اس نے جو ٹیکسٹ بک بورڈ کے نیچے جو ہے ان کے تحت چھپنے والی کتابوں کی غلطی ہے، اس کو رائٹلی انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. صحیح سر. لیکن اس نے زیادتی یہ کی ہے کہ اس نے ان کسی تھیوری کا خیال نہیں رکھا کہ کریکولم ڈیولپمنٹ کی کسی بھی ایک تھیوری کو لے لے. صحیح. ہم نے 4 تھیوریز اس میں دیے ہیں جس کی بنیاد پر ہم نے اس کا کرٹیسزم کیا ہے. اچھا اب میں آپ اس کتاب کی دلچسپ باتیں بتا دوں سر، اور وہ جو میں نے ابھی 2-3 چیزیں بتا دی اس کی بھی وضاحت ضروری ہے. یس سر. مثال کے طور پہ ان کو سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ قرارداد پاکستان تو 24 مارچ کو منظور ہوئی تھی، تو 23 مارچ کو کیوں اس کا دن منایا جاتا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ یہ قرارداد 23 مارچ کو پیش ہوئی تھی، جس پر پھر بہت زیادہ لوگوں نے تقریریں کی، اور 24 مارچ اور 23 کے درمیان ابھی 7 گھنٹے باقی تھے. تو اس لیے اس پر ڈسکشن میں وقفہ ہوا، اور اگلے دن 24 تاریخ کو یہ منظور، اس پہ ووٹنگ ہوئی اور منظور ہوئی. اچھا. جیسے عام طور پہ ووٹنگ پہ کہ بڑے جلسے میں لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ منظوری دی جاتی ہے، تو یہ 24 کو ہوئی ہے. اچھا. لیکن اگر مسلم لیگ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہم 23 کو منائیں گے، تو اس میں قباحت کیا ہے؟ ہم نے اپنے پیپر میں 1 درجن ممالک کے نام لکھے ہیں. امریکہ، ملک الزبتھ کی اصل تاریخ پیدائش، امریکہ کی اصل اس کا یوم آزادی، موروکو کی اصل یوم آزادی مناتے کب ہے، الجیریا کی اصل یوم آزادی مناتے کب ہے، بنگلہ دیش کی اصل یوم آزادی مناتے کب ہے. یہ دونوں ڈفرینٹ ہے سب جگہوں پہ. صحیح سر. لیکن کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا. ہمارے ہاں ہر سال 14 اگست یا 23 مارچ آتے ہیں تو ایک طوفان کھڑا کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو 23 مارچ کو تھا،
اور 24 کو کیوں منایا جاتا ہے؟ تو اس کا تو یہ جواب ہے. صحیح صاحب. 15 اگست کا یہ ہے، بے شک یہ بات صحیح ہے، کیونکہ جولائی 1947 میں برٹش پارلیمنٹ نے جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ منظور کیا، اس میں لکھا ہوا ہے ٹرمینل ڈیٹ 15 اگست ہے، بالکل 15 اگست ہے. صحیح سر. اس میں پھر ہوا کیا، جب اس کی اقتدار منتقل کرنے کا مرحلہ آیا رائٹ. تو گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ 14 کو یا 15 کو ایک ہی دن دونوں کو ہینڈ اوور کرے. تو اس نے کنسلٹ کیا قائد اعظم کو کہ ہم آپ کو جو ہیں 14 اگست کو ہینڈ اوور کریں گے چارج، رائٹ. اور انڈیا کو 15 اگست کو. صحیح. چنانچہ یہ اسی طرح ہوا. ایک یوم آزادی ہم نے 15 اگست کو منائی ہے، یہ بھی حقیقت ہے. صحیح. لیکن پھر یہ ہوا کہ جون 1948 میں کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ تاریخ جو ہے یہ 14 کو منائیں گے تاکہ انڈیا سے ڈیفرنٹ بھی ہوں. ایگزیکٹلی. اور اس کا ایک اس کا لاجک یہ ہے کہ چونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہمیں اقتدار 14 کو سونپ دیا ہے، صحیح. تو اس لیے ہم تو کیبنٹ نے ڈیسیجن لے لیا. تو کیا ہوا؟ 15 کی بجائے 14 کو اگر ہو رہا ہے تو ایسی کون سی بات ہے؟ اس میں سے کیا جو ہے نا شر کا پہلو نکلتا ہے کہ آپ اس کو پوائنٹ بنا رہے ہیں. صحیح سر. اچھا میں آپ کو یہ جو مرڈر آف ہسٹری ہے اس میں اس کی دلچسپ باتیں بھی بتا دو. اس کے اپنے جو بلنڈرز ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ جناح نے لنڈن میں وکالت کی تعلیم حاصل نہیں کی. اب اس پہ آپ کو ہنسی آ رہی ہے نا، مجھے تو آ رہی ہے. ایگزیکٹلی. نو ڈاؤٹ سر. بھئی لنکن ان میں وہ اسٹوڈنٹ رہا، وہاں کے انہوں نے برٹش میوزیم میں اس کے جو رجسٹریشن ہوئی ہے وہ وہاں پہ پڑی ہے. پاکستان ڈاکومنٹیشن سینٹر میں آپ کو یہ کیسے یہ خیال آیا کہ قائد اعظم نے لنڈن میں تعلیم حاصل نہیں کی؟ صحیح. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جمال الدین افغانی تو ایران میں پیدا ہوا. اچھا. حالانکہ غالب اکثریت ہسٹورینز کی اور رائٹرز کی یہ ہے کہ وہ اسد آباد افغانستان میں پیدا ہوا ہے، تبھی تو افغانی تھا. اچھا تیسری بات انہوں نے یہ بتائی ہے کہ ہیوم جو تھا A.O. ہیوم، اس نے کانگریس نہیں بنائی تھی. بھئی بنائی تھی، یہ تو کانگریس کے اپنی کتابوں میں ہیں، ان کے اپنے ارکاز میں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں بنائی. اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ایک کتاب میں ایک جگہ لارڈ ایٹلے لکھا ہوا ہے جو وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، یہ تو اس وقت لارڈ نہیں تھا، لارڈ تو یہ بعد میں بنا، تو مسٹر ایٹلے لکھنا چاہیے تھا. یہ بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے. صحیح. مثال کے طور پر میں ڈاکٹر فخر الاسلام ہوں اور ایک بندہ میرے بارے میں لکھے کہ ہی واز بورن ان مالاکنڈ، ڈاکٹر فخر الاسلام واز بورن ان مالاکنڈ ان 1963، اور آپ اس پہ اعتراض اٹھائے کہ 1963 میں تو وہ ڈاکٹر نہیں تھا اس لیے یہ ڈاکٹر ہٹا. یہ اتنا بڑا مسئلہ، دس از ناٹ اے بگ ڈیل. اچھا ایک اور چیز، ایک جگہ اس نے لکھا ہے کہ مونٹیگ جو ہے نا سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈین افیئرس، صحیح سر، جو جس نے 1919 کا جو قانون آیا ہے مونٹیگ چیمسفورڈ ریفارمز کے نتیجے میں آیا ہے نا، ہی واز کہتے اس کے نام کے سپیلنگ کے ساتھ MONTAGU کے بعد ای نہیں لکھنا چاہیے تھا. فنی سر. اچھا اور آخری ایک اور بات، ان کی یہ کتاب تو وہ لوگ بہت شوق سے پڑھتے ہیں اور اس کے حوالے دیتے ہیں جو ضیاء الحق کے خلاف تھے. اچھا ٹھیک ہے، صحیح. جو اس وقت بھی ہے ضیاء الحق کو گالیاں دے رہے ہیں، دیتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس نے اپنی کتاب میں یہ اعتراض بھی اٹھایا ہے کہ خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ نے اپنی کتاب میں ضیاء الحق کو کم سپیس دیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ دور تھا اور اس نے 4 لکیروں میں اس کو بیان کیا ہے، اس کو زیادہ سپیس دینا چاہیے تھا. اچھا تو کہ عزیز کے دوستوں سے میں یہ کہوں گا کہ وہ تو ضیاء الحق صاحب کے بھی بڑے مداح تھے، وہ چاہتے تھے کہ اس کے دور پہ بہت زیادہ حصہ کتاب کا وہ کور ہو جائے. ایگزیکٹلی، بالکل. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر ہم نے کہا کہ بجائے اس کے کہ جاہلوں کی طرح ہم بھی کلاسز میں اور پوڈ کاسٹ میں اور جلسوں میں اور کانفرنسوں میں جو ہیں کہ عزیز کے بارے میں غلط بات کہے. وائی ناٹ ٹو ایویلیویٹ دس بک سائنٹیفکلی
آبجیکٹیولی وہ ہم نے کیا. اچھا. اس لیے اگر کوئی ہمارا پیپر پڑھنا چاہے تو سوشل سائنسز آرکائیول جرنل مارچ 2026, اور اس کا ہم نے ٹائٹل بڑا اچھا رکھا ہے. صحیح. اس نے لکھا ہے مرڈر آف ہسٹری, ہم نے اس کا ٹائٹل رکھا ہے دی مرڈر آف ٹروتھ. اس نے انٹرسٹنگ سر. سچ کا قتل عام کیا ہے. دا مرڈر آف ٹروتھ سر. The murder of truth, a critical analysis of Okay. A critical analysis of? K.K. Aziz book, Okay. The Murder of History. Okay, sir. And sir, which journal, sir? کون سے جرنلز میں یہ پبلش ہوئے سر؟ Social Sciences Archival. اچھا, سوشل سائنسز آرکائیول سر. سوشل سائنسز آرکائیول سر. اوکے سر.